اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سروس ٹو ہیومینٹی کے دوستو السلام علیکم۔ 3 لوگ زنا کر کے بھی بے قصور ہوتی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا درخواست ہے کہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ دوستو آج جو واقعہ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور ذکاوت کا بھی اس میں مثال موجود ہے، اور معاشرے میں جو لوگوں کے حالات زندگی ہے اس پر بھی جو نظر ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ کے گلیوں میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عورت کو کچھ آدمی گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہا ہے، اور وہ عورت جو ہے وہ خوف کے مارے کانپ رہی ہے اور وہ اسے گھسیٹتے لے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو دیکھا تو پوچھا کہ یہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اس عورت نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، اس لیے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو اس کے ہاتھ سے چھینا اور ان لوگوں کو ڈانٹا اور کہا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، چھوڑو اسے اور جاؤ یہاں سے۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ عورت جو آپ نے سنسار کے لیے بھیجی تھی وہ ہم سے چھین لیا اور ہمیں ڈانٹا بھی، بگا بھی دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں یہ کام جو علی نے کیا ہے تو ضرور علی کو کوئی نہ کوئی ایسی بات معلوم ہوگی جس سے ہم بے خبر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مقام کیا ہے، ان کا علم دین کیا ہے، تو کہا کہ ضرور کوئی بات ہوگی اس لیے علی نے ایسا کیا۔ اچھا جاؤ ذرا علی کو بلا کے تو لاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب بلا کے لے آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ حالت جلال میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا علی کیا بات ہے، تم نے ان لوگوں کو واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حق قائم کرنے سے منع کر دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا امیر المومنین، کیا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں۔ پہلا جو آدمی سو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا جو ابھی نابالغ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو، یعنی کہ وہ دیوانہ ہو، پاگل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد پاک سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا یا امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے فن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنا ہوش کو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس نے اس کے دیوانے فن سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر کرم اللہ وجہہ نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ سنا تو اس عورت کو رہا کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسلامی انصاف کی کتنی بڑی مثال ہمارے سامنے آتی ہے، اور اہل بیت اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ریلیشن شپ کے بارے میں بھی کتنی واضح دلیل ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس واقعے کو امام احمد نے مسند امام میں روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث کو امام ابی داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، ہمارے ساتھ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید اچھے انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔